الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماؤں اور بہنوں، کورونا وبا کی دہشت نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کورونا مرض سے اچھی خاصی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے رشتے کے پہلے سرکل میں بھی اموات ہو رہی ہیں، تعلقات کے دوسرے دائرے میں بھی لاشیں گر رہی ہیں، اور جان پہچان کا حلقہ، تنظیم اور تحریک سے تعلق رکھنے والوں کے حلقے میں بھی اموات کی ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لاشیں اٹھ رہی ہیں اور اٹھانے کے لیے بعض جگہ مرد حضرات نہیں تو گھر کی بیٹیاں اور بچیاں روتے پیٹتے کاندھا دے رہی ہیں۔ قبرستانوں میں بھی ایک لمبی قطار ہے، شمشان گھاٹ میں بھی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے لوگوں کو 15 گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ ہماری باری بھی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت دراصل زندگی ایک امانت تھی، اس امانت کو لوٹانے کا وقت ہے، اور یہ ہم نے امانت اپنی مرضی سے قبول کیا۔ اس دنیا میں آئے تو ہم اپنی مرضی سے آئے، ورنہ اس کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور وہ سب ان ایکٹیو اور بغیر ارادہ اور مرضی کے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ہم بھی چاہیں تو ایسا رہ سکتے تھے۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ ارادہ، یہ اختیار کی آزادی، یہ فری ول، فریڈم آف چوائس، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آفر دیا آسمان و زمین کے سامنے، یا آسمان و زمین و پہاڑ و سمندر میں رہنے والی مخلوقات کے سامنے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی بتائے۔ کسی نے اسے قبول کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن ہم نے قبول کیا، یہ ہماری مرضی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے قبول کیا۔ قرآن یہ ذمہ داری ہم پر ڈالتا ہے کہ دنیا میں تم آئے ہو تو اپنی مرضی سے آئے ہو، اور تم نے خدا سے ایک عہد کیا۔ وہ عہد یہ کہ فریڈم کو، چوائس کو، فری ول کو، ارادے کو، اختیار کی آزادی کو صحیح استعمال کریں گے، اور خدا کی اطاعت کریں گے، خدا کی ہدایت کی پابندی کریں گے۔ تو اللہ نے جاتے ہوئے اس نے بھی ایک عہد کیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اطاعت پر قائم رہنے کے لیے فری ول اور چوائس کو، آزادی اور اختیار کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے میں بھی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بار بار میں ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ یہ آزادی ہم نے لی ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ایک بڑی تعداد انسانوں کی إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کے خمیر میں اللہ نے دو چیزیں رکھی، ایک علم اور ایک عدل و انصاف کا جذبہ، اور اس کے بالکل اپوزٹ انسان ظلم بھی کر سکتا ہے اور جہل پر بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، جہالت کا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے، ظالمانہ رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ آج انسانوں کی یہی آزمائش ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر کائنات میں خدا کی ہستی کو پہچانتے ہیں یا نہیں، اپنی ذات کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں،
خدا کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں، یہی بڑی آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد ایک وقت مقررہ کے بعد زندگی کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے۔ 2 مرتبہ ہماری موت ہے، 2 مرتبہ ہماری حیات ہے۔ پہلے ہم ان ایکٹیو تھے اور ان ایکٹیو ہی رہ سکتے تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کہا کہ تم موت کی شکل میں تھے، ان ایکٹیو شکل میں تھے، ہم نے سب کو جمع کیا، اولاد آدم کو، ہم نے عہد بھی لیا، ہم نے پوچھا بھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا قالوا بلا، تم نے اسے تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دیں گے، پھر واپس تمہیں زندگی عطا کریں گے، اور اس وقت حساب کتاب ہوگا، اچھوں کو اپنے اچھے کی جزا اور بروں کو اپنے برے کاموں کی سزا ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے فرشتے جب موت کے وقت آتے ہیں، ایک جگہ تو یہ کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ موت لینے کے لیے آئے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، کئی فرشتے موت لینے کے لیے آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ جان لینے کے لیے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بٹن کو آف کر دے، سوئچ آف کر دے تو جان ختم ہو جائے گی، ایسا میکینزم ہو سکتا ہے۔ ہم تو دنیا میں کرتے ایک بٹن آف کرتے ہیں تو فین آف ہو گیا، ہم نے ریموٹ کنٹرول سے ایک بٹن کو دبا دیا تو اے سی آف ہو گیا۔ لیکن ہماری زندگی کو بھی اس طرح سے سوئچ آف کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ لوگوں کو معلوم ہو کہ موت کا مرحلہ ایک سخت مرحلہ ہے، موت کی آفت ایک بہت بڑی آفت ہے۔ قرآن نے موت کو مصیبت کہا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ایک گمبھیر وقت ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ جان کو کھینچنے کے لیے مقرر ہے، لیکن اس وقت کی حالت کو سیریس بنانے کے لیے موت کا وقت کتنا گمبھیر ہوگا، کتنا سیریس ہوگا، کتنا ہیبت ناک ہوگا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کی ایک جھرمٹ آئے گی، کثیر تعداد میں فرشتے آئیں گے۔ اب اس کے وقت 2 چوائس ہے، یا ان فرشتوں کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا، مجھے ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھے سلامتی دینے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ان کو دیکھ کر دہشت کے مارے چیخیں نکل جائیں گی کہ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی آئی ہے، آج میرے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ یہ دونوں چوائس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں کو وہ بلانا چاہتا ہے۔ یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کوئی اچانک حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ اچھے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، سلام عرض کریں گے، آہستگی کے ساتھ جان کو نکال لے جائیں گے۔ یہ بھی ہمارا آپشن ہے، ہمارا چوائس ہے۔ یا سخت گیر فرشتے آئیں گے، جسم کے ایک ایک کونے سے سختی سے جان کو نکالیں گے، اور جان چھپتی پھرے گی لیکن کھینچ کھینچ کر نکال لیا جائے گا۔ کافی بڑی تعداد میں سخت گیر فرشتے کھڑے ہوں گے آس پاس میں۔ یہ بھی ہمارا چوائس ہے، یہ بھی ہماری مرضی ہے۔ ہم دنیا میں زندگی جیسے بسر کریں گے، اگر ہم دوسروں کے لیے رحمت بن کر زندگی بسر کریں گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے۔ اگر ہم دنیا میں دوسروں کے لیے داروغہ بن کر جیتے رہے، سخت گیر بن کر جیتے رہے، کوئی جذبہ رحم ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے بیویوں کو مارتے پیٹتے تھے، بچوں کے ساتھ سختی کرتے تھے، ملازمین کا حق مار لیتے تھے، بھائی بہنوں کو میراث کے حق سے محروم کر دیتے۔ یہ سخت اعمال کے نتیجے میں سخت گیر فرشتوں کو انسان دعوت دے گا۔ It all depends upon us کہ کس قسم کے فرشتوں کو ہم اپنے آخر وقت میں بلانا چاہتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کو بلانا ہے تو سراپا رحمت بننا ہے۔ سخت گیر فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو جو زندگی خدا سے بے نیاز ہو کر دنیا پرستی میں لت پت ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت گیر فرشتے آئیں گے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔
It's high time for course correction. یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے رمضان المبارک بہترین اپرچونٹی فراہم کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں آنے کے بعد مرنا لازم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے جو کچھ کیا اس کا اجر دیا جائے گا، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، دنیا میں برا کیا تو برا بدلہ دینے کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن کی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں۔ جہنم میں کن لوگوں کو جھونکا جاتا ہے؟ رمضان میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تراویح میں سماعت کر رہے ہیں، کوئی رکعت ایسی نہیں جاتی جس میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہمیں نہ ملتا ہو۔ ہر رکعت میں یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ صفات اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ صفات اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ قرآن کا صفحہ صفحہ، قرآن کا ورق ورق یاد دلاتا ہے آخرت کی کامیابی کو۔ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی نجات ہے، اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے میں آج کے اس خطبے میں 4 چھوٹے سے فارمولے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان کا اثر نو جائزہ لیں۔ ہم کمپیوٹر میں ریفریش بٹن دباتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہینگ ہو جائے تو ریفریش کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی اگر لگتا ہے کہ ہینگ ہو گیا ہے تو ریفریش بٹن دبانے کا موقع ہے رمضان المبارک۔ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، شرک کرنے والے لازماً جہنم میں جائیں گے۔ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا یہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن خدا کی صفات میں بھی بہت سوں کو شریک کر دیتے ہیں، خدا کے حقوق میں بھی ہم بہت سوں کو شریک کر دیتے ہیں، خدا کے اختیارات میں بہت سوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ شرک نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، ایمان کو پختہ کرنا ہے، یہ موقع ہے جائزہ لینے کا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسلام پر عمل ہماری اس کا جائزہ ہو، ہمارا اسلام پر ہمارا عمل اور اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں ہے، اس کا جائزہ لینے کا موقع ہے۔ فرائض کی پابندی ہونی چاہیے، کبائر سے اجتناب کرنا چاہیے، بڑے بڑے گناہ شراب، جوا، زنا، قتل یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو چکا ہو تو بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رمضان المبارک اس کے لیے بہترین اپرچونٹی فراہم کرتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے کہ فرائض کی پابندی اور کبائر سے اجتناب، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، اور اگر زندگی میں ایسا ہو گیا ہو تو خدا کے حضور پلٹنے کا موقع ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ توبہ کرنا چاہیے۔ انما التوبة على الذين يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب، اللہ پر لازم ہے لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ اللہ نے یہ فارمولا دیا ہے کہ تم پلٹو گے اس کی طرف، تم توبہ کرو گے تو جہالت کی وجہ سے جو غلط کام ہو گئے ہیں توبہ کرو، فوراً تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ خدا کے حضور رونے کا، گڑ گڑانے کا، اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کا، اس پر نادم ہونے کا موقع ہے، ندامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ خدا کے حضور یہ عہد کرنا کہ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب اس کے بعد پھر ہم اس غلطی کو دہرائیں گے نہیں، ہم تیری مرضیات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ کمٹمنٹ کرنے کا وقت ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں آ رہی ہیں، تاخراتیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، زندگی کی راہ کو درست کریں۔ اور چوتھے نمبر پر حقوق العباد، بندوں کے جو حق مارے گئے،
اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھ لیں، آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو اس گناہ کا توبہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان حقوق کی ادائیگی نہ ہو جائے. جن جن کا حق مارا، جن جن کو تکلیف دی گئی، جن جن کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ایک ایک کو تلاش کر کے، فون کر کے، میسیج کر کے معافی مانگنے کا وقت ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ بندہ قیامت کے دن معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ انتظام کر دے تو کر دے، ورنہ آخرت میں تو ہر آدمی کو اپنی نجات کی فکر ہوگی. اس کی نیکیاں کم پڑی تو ہماری نیکیاں وہ لے گا اگر ہم نے ظلم کیا ہو، اور ہمارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے. اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایسے مارتا تھا جیسے بیل اور بھینس کو مارا جاتا ہے. ہمارے باپ کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا، ہمارے تایا کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا. بیوی میری مر گئی. آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب میرے بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے، وہ بھی اپنی بیویوں کو ماریں گے. کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا حل یہی ہے کہ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک زندگی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ جو غلطی بیوی کے حق میں یا کسی کے حق میں بھی ہو گئی وہ معافی کے لیے ریکویسٹ کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو انتظام کر دے، وہ بندے کے دل میں رحم ڈال دے، وہ معاف کر دے کسی جنت کے عوض میں، تو ہماری معافی ہو سکتی ہے. موت کا وقت قریب ہے، موت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ آج کا میسیج ہے. خواتین و حضرات، یہ جو وبا آئی ہے اس میں ہم پر لازم بحیثیت مومن، الحمدللہ بحیثیت کمیونٹی ایک اچھی تصویر اس وقت دنیا کے سامنے ہماری ابھری ہے، ہمارے ایمان کی وجہ سے، خدمت خلق کی وجہ سے. لیکن انفرادی طور پر ابھی بھی احتیاطی تدابیر نہیں کرتے. بار بار سینیٹائز کرنا، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ، صرف نماز میں نہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گھر میں بھی تو سب کے ساتھ ایک ڈسٹینس بنا کر رکھیں. اس لیے کہ ہر فرد اس وقت پوٹینشیل پازیٹیو ہو سکتا ہے، امکانی طور پر وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے. اپنی جان کی حفاظت کریں، دوسروں کی جان کی حفاظت کریں. ماسک پہنتے ہیں، بہت سے لوگ تھوڑی میں پہنتے ہیں. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ ماسک ناک اور منہ کو چھپانے کے لیے ہے. وائرس ہمارے اس تھوک سے، ڈراپلیٹ سے دوسروں تک پہنچتے ہیں. خدا را آپ بھی اپنے گھر والوں کی بھی بتائیں. SMS کا فارمولا، سینیٹائزیشن یہ ضرور کریں، ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ اس کا خیال رکھیے تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہماری وجہ سے وائرس نہ پھیلے اور ہم دوسروں کو بیمار کرنے کے ذمہ دار نہ ٹھہریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری وقت کو یاد کرنے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے، توبہ کرنے، بقیہ زندگی کو خدا کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.